کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے, بندوق اٹھاتے ہیں, وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے. یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے. ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ یہ ایس ای او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, معلوم ہے بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے پیچھے کون ہے. ریاست کو تسلیم نہ کرنے والے اور بندوق اٹھانے والے دہشت گرد ہیں, ان کا بندوبست کریں گے. 26 اگست کو بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے. بلوچستان میں آپریشن نہیں ہو رہا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گورنر بلوچستان سے بھی ملاقات کی. جو دہشت گرد ہیں, جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں, ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جس طریقے سے یہ ایک 26 تاریخ کو ایک ماحول پیدا کیا گیا, وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں ایک علیحدگی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. دہشت گردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے. دشمن ہمارے نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے. ملک دشمن عناصر اور دہشت گردوں سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کے دشمنوں کو نشان عبرت بنائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا, بلوچستان میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں. پاک فوج کے جوان دہشت گردوں کے تعاقب میں ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی کی انتہا تھی. وزیر اعظم بلوچستان میں امن, ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم. کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ. طوفان سے متعلق تیسرا الرٹ جاری. ہوا کا شدید دباؤ کم ہو کر مزید مغرب اور جنوب مغرب کی جانب بڑھ گیا. شام تک ڈیپ ڈپریشن طاقتور طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان اسنا کا فاصلہ 200 کلومیٹر سے بھی کم رہ گیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. سرجانی ٹاؤن میں سب سے زیادہ 127.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی. بدین, ٹھٹھا اور سجاول کے ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ. ماہی گیروں کے 1 ستمبر تک کھلے سمندر میں جانے پر پابندی. کراچی میں موسم کی خرابی کے باعث متعدد پروازوں کا شیڈیول متاثر. مانسون کا زوردار سپیل. شدید بارشوں کے باعث کراچی کے اسکولوں میں چھٹی دے دی گئی. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں, کراچی ڈویژن میں آج تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہے. طلباء, اساتذہ اور عملے کی حفاظت ترجیح ہے. بارشوں کے باعث کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں. موسم کے حوالے سے باخبر رہیں. سندھ حکومت کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. مسلسل اور موسلادھار بارشیں. جہلم میں منی ڈیم ٹوٹ گیا. ڈیم ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہونے کا خدشہ. صحابہ کے قریب ریلوے ٹریک بیٹھ گیا. لاہور سے راولپنڈی جانے والی ٹرین بڑے حادثے سے بچ گئی. راول ڈیم میں پانی کی سطح 1742 فٹ تک بلند. سپیل ویز کھول دیے گئے. دادو میں بارشوں کے باعث گاج ندی میں طغیانی. پانی کی سطح 18 فٹ سے تجاوز کر گئی. گاج ڈیم پر کام کرنے والے 2 مزدور پانی میں بہہ گئے. ایک کو زندہ بچا لیا گیا, دوسرے کی تلاش جاری. بلوچستان میں بارشوں کے بعد مچھ ندی میں طغیانی. 10 اضلاع آفت زدہ قرار. بولان, کلی, ساتک زئی میں بڑے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی. ریلے سے سوئی سردرن کی 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو نقصان. بولان, سنی, تلی اور لہڑی ندی کے علاوہ دریا ناڑی میں بھی سیلابی صورتحال. پنجرا پل کے مقام پر سیلابی ریلا گزرنے سے بلوچستان سندھ قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل ہو گئی. اپر دیر کی وادی کمراٹ سے سیلابی ریلا دریائے پنجگوڑا میں داخل.
ضلع لورالائی میں طور خیزی ڈیم کے قریب سیلابی ریلے میں پھنسے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ ملک بھر میں مانسون شدید بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی، بیراجز اور ڈیمز میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج بھی مانسون بارشوں کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژنز میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں منگلا میں 147، منڈی بہاؤدین میں 78 اور گجرات میں 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ دوسروں کے لیے قبر کھودنے والے آج خود اس میں گرے ہوئے ہیں۔ این آر او کی بھیک مانگنے والوں کو این آر او نہیں ملے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دوسروں سے رسیدیں مانگنے والے خود رسیدیں دکھائیں اور یہ بھی بتائیں کس کے کہنے پر تحفے بیچے ہیں۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے نشست میں اضافہ۔ این اے 79 گوجرانوالہ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں ذوالفقار بھنڈر کامیاب۔ ذوالفقار بھنڈر نے 95,604 ووٹ حاصل کیے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ احسان اللہ ورک نے 92,581 ووٹ لیے۔ عام انتخابات میں احسان ورک 1,04,023 ووٹ لے کر جیتے تھے۔ وزیر اعظم کا بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش میں سیلاب سے ہوئی تباہی پر بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات مزید بہتر کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی اسلامی تعاون تنظیم میں بڑی کامیابی۔ پاکستان نے OIC ایشیا گروپ کی جانب سے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نشست جیت لی۔ کیمرون کے شہر یاؤنڈے میں OIC کونسل آف وزرائے خارجہ کے 50ویں اجلاس میں پاکستان نے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیٹ کا حلف اٹھایا۔ آزاد جموں و کشمیر میں ٹیلی ویژن سینٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے سے ٹی وی اسٹوڈیو جل کر راکھ ہو گیا۔ نیو کراچی میں رہائشی فلیٹ کی چھت گرنے سے 2 افراد زخمی۔ ریسکیو 1122 نے دونوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں کی شناخت غفران عمر اور بینش عمر کے نام سے ہوئی۔ امریکی ریاست جارجیا میں ڈیموکریٹک کنونشن، کملا ہیرس کے خطاب کے دوران فلسطین کے حق میں احتجاج۔ مظاہرین نے غزہ کی صورتحال اور فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ کملا ہیرس نے کہا وہ اور صدر بائیڈن غزہ میں جنگ بندی کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن کے میدان میں کملا ہیرس کو 45، ٹرمپ کو 41% ووٹرز کی حمایت حاصل۔ وال اسٹریٹ جرنل کے سروے میں کملا ہیرس 1% برتری پر ہے۔ یمنی حوثیوں کا بحیرہ احمر میں میزائل سے یونانی آئل ٹینکر پر حملہ۔ ٹینکر کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ انصار اللہ کے ترجمان کا کہنا ہے یونانی آئل ٹینکر سونیون بحیرہ احمر میں فلسطین کی بندرگاہ جانے پر پابندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ سونیون کو امدادی بحری جہاز کے ذریعے منتقل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ راولپنڈی ٹیسٹ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بارش کی نظر ہو گیا۔ پہلے دن کا کھیل منسوخ۔ 2 میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 سے بڑھتری حاصل۔ فٹ بال کی دنیا کے روشن ستارے کرسٹیانو رونالڈو کا یوٹیوب چینل گنیس ورلڈ ریکارڈ میں شامل۔ یوٹیوب چینل یور کرسٹیانو نے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ سبسکرائبر حاصل کر لیے۔ رونالڈو کے فیس بک پر 170 ملین، ایکس اکاؤنٹ پر 112 ملین فالوورز بھی موجود۔ اور وینس فلم فیسٹیول 2024 کا آغاز ہو چکا۔ فلم فیسٹیول میں ہالی ووڈ فلموں کی نمائش۔ لیڈی گاگا، جارج کیلنی، بریڈ پٹ، اینجلینا جولی سمیت دیگر ہالی ووڈ سٹارز کے ریڈ کارپیٹ پر جلوے۔ وینس فلم فیسٹیول 7 ستمبر تک جاری رہے گا۔